سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک اور دن اور ایک اور بہت ہی خاص موضوع، ہمارا معاشرے میں اسلامی احکامات اور پولیس کا کردار، کس طرح سے پولیس اپنے فرائض کو انجام دے رہی ہے، اپنے واجبات سے غافل نہیں ہے، اور کیا کیا مشکلات اس کو درپیش ہیں، اور کیا کیا مشکلات ہیں جو معاشرے کو پولیس کے ساتھ نبرد آزما ہونے میں درپیش ہو رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت خاص موضوع ہے، اور ہمیشہ کی طرح خاص موضوع کے لیے خاص مہمانوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی پیارے، بہت ہی حسین اور بہت ہی روشن اور اچھی گفتگو کرنے والے چیئرمین ہیں اتحاد بین المسلمین کونسل کے، اور چیف ہیں سپریم کونسل ہیومن رائٹس پولیس کمیٹی کے، ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کا فخر، بہت ہی اچھا کام کرنے والے اور اپنی خوبیوں اور فرائض کی انجام دہی سے معروف فاروق ارشد لودھی صاحب، جو ڈی ایس پی ہیں SSU کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ساتھ ہی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے ایک اور مہمان کو، عالم ہیں اور علمیت ان کی زبان سے ٹپکتی ہے، بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے سیکھیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے سوال کا آغاز کرتے ہیں فاروق ارشد لودھی صاحب سے۔ فاروق صاحب، ایک تو پولیس کا محکمہ ہمارے حساب سے بڑا معتبر محکمہ ہے، اور اس محکمے میں، شعبے میں ملک پاکستان کی دین کی خدمات صحیح طور سے انجام دی جا سکتی ہیں۔ تو پہلے آپ نے اس شعبے کا انتخاب زندگی میں کیوں کیا، اور آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے پولیس کی وردی پہن کر؟ کیا خاصیت محسوس ہوتی ہے؟ کہیں آپ کو یہ خیال تو نہیں آتا کہ اس کی وجہ سے دین سے دور ہیں، یا پھر یہ آپ کو دین اور فرائض سے قریب کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ ایک محکمہ پولیس کا عبادت سمجھ کر اس میں انٹری کی، اور انشاءاللہ میں اس پہ کاربند ہوں، اور میں اپنے دل میں عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر اس نوکری کو سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ محکمہ بہت اچھا ہے، سمجھے اس میں خدمت کا موقع بہت زیادہ ہے، کیونکہ عوام کے ہی ٹیکس سے ہم تنخواہ لیتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کے مال و جان کی حفاظت کریں۔ ان کی مال و جان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ہمیں جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت فخر ہوا محسوس ڈی ایس پی صاحب آپ کی بات سن کے۔ ڈی ایس پی صاحب فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ محکمہ تو بہت اچھا ہے، تو پھر کیا محکمے کے لوگ بگڑ جاتے ہیں؟ کیا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ پولیس کو برا سمجھتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، جبکہ ہمیں تو دوست ہونا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم ایشو پر، ایک اہم موضوع پر آج کا پروگرام رکھا، اور جیسا کہ ڈی ایس پی صاحب نے فرمایا کہ میں اسے ایک مقدس کاز سے لے کر ایک عبادت سمجھ کر اس محکمے کو میں نے جوائن کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یقینی طور پر جب یہ وردی پہنتے ہوں گے تو جس طرح مسجد میں جاتے ہوئے لوگ ٹوپی پہنتے ہیں، واہ واہ، مسجد میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، واہ، یہ وردی پہن کر اور ٹوپی لگا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں تصور کرتے ہوں گے۔ اللہ آپ دیکھیے قرآن کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ واہ سبحان اللہ۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم، آپ یا معاشرے کے دیگر افراد مختلف شعبہ زندگی سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، مدرسے میں تدریس کر کے، کالج یونیورسٹی میں پڑھا کر شاید اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ جو ایک ایسا فرد، ایسا شخص، پولیس آفیسر جس کے پاس اختیار ہے، جی صاحب اختیار ہے وہ، جسے کہا گیا ہے کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، واہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری فورسز کے لیے، پولیس کے لیے، ایجنسیز کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو صاحبان اقتدار ہیں، ان پر فٹ بیٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ مظلوم کی مدد تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو۔ تم ظلم سے روکو گے، تم برائی کو، بدامنی کو روکو گے، تم معاشرے میں ہونے والے
جو جرائم ہیں ان کو روکو گے تم اس کی مدد کر رہے ہو. سبحان اللہ. تو جو جملہ ہے کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی, وہ واقعی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو جائے کہ پولیس کا ہے فرض مدد خاص کی, زبردست, نہیں ہونا بہت اچھا. چاہیے. مفتی ابو محمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے یہ سوال بطور خاص پوچھنا چاہتا ہوں. پولیس کا محکمہ بھی اچھا, شعبہ بھی اچھا, لوگ بھی اچھے ہیں. ابھی حالیہ کشمور میں واقع ہوا, سندھ پولیس پہ سب کو فخر ہوا, ناز ہوا, کس طرح اپنی بیٹی کو پیش کر کے انہوں نے دوسری بیٹی کی جان اور عزت بچائی ہے. یہ بہت ہی فخریہ لمحات ہیں ہمارے لیے. مگر وہ کیا معاملات ہیں, کیا برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام الناس میں پولیس کا یہ شعبہ اتنا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا, یا پھر لوگ مروب رہتے ہیں, خوف زدہ رہتے ہیں, اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتے, لوگ FIR لکھوانے سے ڈرتے ہیں, لوگ کمپلین کرنے سے ڈرتے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. بھائی اویس ربانی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے خوبصورت عنوانات لے کر آتے ہیں جی, کہ جن سے معاشرت کے اندر بڑی خوبصورتیاں, بڑے اچھائی اور بڑی خیر کا باعث وہ پروگرام بنتے ہیں, اور اس میں ہمیں بھی کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے. اور جس عنوان کو آج آپ نے چنا, اس عنوان پر تو یقینی طور پر بات یہ ہے, میرے دل کی بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ اور آپ کی ٹیم پوری انعام اور داد اور شاباش کی مستحق ہے. شکریہ. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو گزارش یہ ہے کہ پولیس کا جو شعبہ ہے, پولیس کا جو محکمہ ہے, یا پولیس کے اندر جو لوگ ہیں, یہ بدنام کیوں ہیں؟ حالانکہ اسی پولیس کے اندر ہمیں بڑے اچھے کریکٹر کے لوگ ملتے ہیں, بڑے اچھے کردار ادا کرنے والے لوگ ہمیں ملتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میرے ایک SHO دوست ہیں, آپ یقین کیجئے کہ وہ SHO ہونے کے باوجود آج اس گئے گزرے زمانے میں وہ اپنے پاس سائیکل رکھتے ہیں. اور میں پولیس کو, ایسے افسران کو پولیس کے شعبے میں جو کام کر رہے ہیں, انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ پولیس کے شعبے میں وہ وردی پہن کر صرف ایک SHO نہیں ہے, ایک DSP نہیں ہے, ایک SP نہیں ہے, پولیس افسر نہیں ہے, بلکہ وہ بیک وقت ایک ایسے معاشرے میں رہ کر جہاں ہر برائی کرنے کا انہیں اختیار, ان کو موقع بھی ملتا ہے, مگر اس کے باوجود احتیاط کا دامن اتنا تھامے رکھتے ہیں. اگر میں یوں کہوں تو یہ بات بالکل بجا ہوگی, اور بلا جھجک میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کے اندر آج بھی ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جو ولایت کے درجے پر موجود ہیں, جنہیں وقت کا ولی کہا جائے وردی کے اندر. تو اس میں کوئی مشائبہ والی بات نہیں ہوگی. کشمور کے اندر محمد بخش نامی پولیس افسر جو ہے, وہ صرف پولیس کا نہیں بلکہ ہمارے پورے ملک کا فخر ہے, ہمارے پورے ملک کا ناز ہے, جس نے بیٹی پیش کر کے جرم کو ہاتھ ڈالا. ایسے پولیس والے ہمارے جو ہے وہ اثاثہ ہیں, ہمارا سرمایہ ہیں, اور پولیس افسران میں ایسے بے شمار لوگ ہیں. رہی بات برائی کی, تو برائی کی ریشو اتنی نہیں ہے. اس ریشو کا, چونکہ پولیس براہ راست پبلک ڈیلنگ ہے, بے شمار ایسے ادارے ہیں جن کی پبلک ڈیلنگ نہیں ہے, تو ان کے اندر بڑی بڑی برائیاں موجود ہیں, افرادی طور پر, انفرادی طور پر, مجموعی طور پر نہیں. مجموعی طور پر تو ہمارے تمام ادارے اپنا داد کے مستحق ہیں, خراج عقیدت کے مستحق ہیں. تو ایسے تمام پولیس افسران جو بڑا اچھا اور اہم کردار ادا کرتے ہیں, مجھے کئی مرتبہ پولیس افسران نے بلایا, پولیس کے ساتھ جا کر مختلف جیلوں کے اندر بھی بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملا, اور قیدیوں کے سامنے بھی بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملا. میں اکثر پولیس والوں سے کہا کرتا ہوں کہ سارا سال آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں, لیکن جب آپ سے بات ہوتی ہے تو یہ آدھا گھنٹہ ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام معاشرت قائم کیا تھا, اور جو تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کے سامنے پیش کیا تھا, امن کے لیے, عدل کے لیے, انصاف کے لیے, آج پوری دنیا اور پوری دنیا میں مختلف اقوام عالم کے لیے آج بھی وہ آئیڈیل ہیں, اور آج بھی اقوام عالم اس سے سبق لیتی ہیں, اس کے پہلو پر چلتی ہیں, اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جو کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں, ان کا سد باب کرنے کی بیٹھ کر ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے, جو میں, اگر میری بات لمبی نہیں ہو رہی تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جو تربیت ہے, اخلاقی طور پر تربیت کا ایک فقدان ہے, اور تربیت کا فقدان اگر ختم کر دیا جائے تو وہ تربیت کیا چیز ہے؟ وہ خوف خدا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو, اہل بیت اعظام کو دیا. صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کے مشترکہ گلدستے کے مہر و منیر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت فرمان عالی شان ہے کہ کائنات کے اندر حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں, لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اور جب تک یہ ظلم ہوتا ہے,
جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت شکریہ جب تک یہ- آپ نے یہ جو جب تک کال یہ پیش ظلم کیا ہوتا ہے رہا- یہ پروگرام کا مغز ہے جان ہے. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں, وقفے سے جب لوٹ کر آؤں گا تو اسی گفتگو کو براہ راست جاری و ساری رکھیں گے. مگر یہ بہت خاص بات ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ پولیس کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے, محبت اور پیار ہمارے دل میں بیٹھ جائے؟ تو اس کو کس طرف سے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے, عوام سے یا اس شعبے سے؟ مزید سمجھیں گے اور فرائض کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے اس پہ بھی بات ہوگی. ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات. یہ بات تو بہت ہی معروف ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ اختیار ہے اس کے سامنے اتنے زیادہ سوالات ہیں, اتنی زیادہ مشکلات ہیں اور اس سے اتنا ہی زیادہ حساب کڑا ہوگا. یہ کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے کہ پولیس کا محکمہ صاحب اختیار محکمہ ہے, مگر بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس اختیار کا ناجائز استعمال بھی ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ پولیس گردی جسے کہتے ہیں یا وردی کا روب جھاڑتے ہیں, یا کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو یونیفارم میں ہوتے ہیں مگر ان سے جڑے ہوئے لوگ, میں تو فلاں ڈی ایس پی کا بھائی ہوں یا وہ تو میرے گھر چائے پیتے ہیں. اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ معاشرے کو یہ دیمک کی طرح کھا رہا ہے, یہ تعلقات, یہ سفارشات. میں ڈی ایس پی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایسے معاملات آپ کے سامنے آتے ہوں گے تو آپ کیسے اس سے نپٹتے ہیں اور پھر اس کو کس طرح سے فیس کرتے ہیں؟ السلام علیکم. ایسا معاشرے پہ جو اس کا بھی ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, دوست ہو, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب میں اس کے پیرنٹ نے, جیسے میرا بیٹا ہے, میں ایک والد ہوں, میں نے وردی پہنی ہے خدمت کے لیے. جی. میں عوام کی ٹیکس سے تنخواہ لیتا ہوں اور اپنی نوکری کو ایک عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. جی. جس کے لیے گورنمنٹ مجھے تنخواہ کی شیپ میں ایک سیلری دیتی ہے جس سے میری فیملی کی کفالت ہوتی ہے. دوسرا, جو میں عوام کی خدمت کرتا ہوں, جو میرے ذمہ گورنمنٹ نے کام لگایا ہے, میری ڈیوٹی ہے, میں خوش اخلاقی سے, محنت سے وہ سر انجام دیتا ہوں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. صحیح. تو میرا نظریہ یہ ہونا چاہیے, میرے دوستوں کو, احباب کو بالکل یہ اختیار نہیں ہے کو میری وردی کا غلط استعمال کہیں کریں, میرا نام استعمال کریں, میں اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا. صحیح, بہترین, بہت اچھے. اور یہی رویہ ہونا چاہیے ہمارا ان تمام صاحبان کے لیے جو کہتے ہیں کہ تعلقات کی بنیاد پہ لوگوں کو مروب کر دیں گے, روب جھاڑیں گے یا کسی قسم کا دبدبا یا پریشر ڈالیں گے. ان کے لیے ایک بڑا المیہ. میں مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں, ڈاکٹر صاحب ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو تعلقات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور پولیس کو لے کے خاص طور سے کسی پہ جھوٹا کیس لکھوا دیا, غلط ایف آئی آر درج کروا دی, جیل میں بند کروا دیا, اس کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے بھی بچپن میں کھیل کھیلا ہوگا. جی. اور ہم بھی کھیلتے تھے, سب بچے ہی کھیلتے ہیں, شاید ڈی ایس پی صاحب نے بھی کھیلا ہوگا, مفتی صاحب نے بھی کھیلا ہوگا, چور پولیس کا. جی. تو ہر ایک بچے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ پولیس والا بنے. ایسا ہی ہے. لیکن مجبوراً کیونکہ وہ سکہ اچھالتے تھے اور جس کا نام آتا تھا وہی بن سکتا تھا. جی. تو مجبوراً پھر وہ چور بنتا تھا, لیکن اس کی خواہش ہوتی تھی کہ اگلے ٹرن میں اس نے پولیس والا ہی بننا ہے. صحیح. تو پولیس لیکن جب بڑے ہوتے گئے تو پولیس کا جو آپ نے ابھی عرض کیا تھا, فرمایا تھا کہ ایک خوف پیدا ہوتا گیا. اب وہ خوف تو پیدا ہونا چاہیے تھا دہشت گردوں کے دلوں میں, جی, جو معاشرے میں بد امنی پھیلاتے ہیں ان کے دلوں میں, لیکن یہاں الٹا ہو گیا, عام آدمی ان کے یارانے ہو گئے. صحیح. اور جو ایک شریف آدمی تھا وہ تھانے دار کے سامنے جاتے ہوئے یا تھانے میں جاتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس کرنے لگا. صحیح. الحمدللہ ہم جیسے کہ آپ نے تعارف کرایا ہیومن رائٹس پولیس کمیٹی کا, تو اس کے چیئرمین تھے افضال مبین صاحب, موجودہ چیئرمین فاروق سلیمان صاحب. ہم نے ان کے ساتھ مل کر, ہم جو ڈی ایس پی صاحبان کے ساتھ, ایس ایس پیز کے ساتھ, آئی جی صاحب کے ساتھ, جیسے مشتاق مہر صاحب ہیں, اور اسی طرح ان سے پہلے جو الحمدللہ شعیب سڈل اس زمانے میں تھے ماشاءاللہ, ان سب کے ساتھ مل کر ہم نے ایک کام یہ کیا کہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک پل کا کام کیا. اچھا. ہم نے یہ کہا کہ ہر علاقے میں جو ایسے افراد ہیں جن کی شہرت نیک نامی اچھی ہے, انہیں پولیس کے ساتھ مرج کیا جائے, جوائن کیا جائے, اور یہ دونوں آپس میں اتفاق کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ اور کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں. صحیح. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر جب کوئی
فرد گلی محلے کا اگر غلط کام کرتا تو وہ جو معززین تھے جی جو عوام کی طرف سے تھے جی وہ کبھی ان کی سفارش لے کر نہ جاتے ٹھیک ہو جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا جی اس طرح ہر پولیس افسر کو جی اپنے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ کوئی فیوریٹزم نہیں ہے, کوئی انصاف عدل انصاف ہوگا, میرٹ ہوگا. صحیح. کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کی خدمات میں آپ نصائح فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. صحیح. وہ گناہ جو انتہائی بڑے گناہ ہیں. جی. اور اس موقع پر آپ نے ایک لفظ فرمایا وَالشَّهَادَةُ الزُّورِ, اور اسے کئی مرتبہ دہرایا اور آپ غصے میں آئے. اتنی مرتبہ دہرایا, ٹیک چھوڑ دیا آپ نے, اتنی مرتبہ دہرایا کہ صحابہ کرام خواہش کرنے لگے کہ کاش حضور کریم اس اذیت و تکلیف سے باہر آئیں اور یہ آپ نہ فرمائیں, توقف فرمائیں. کیا معنی یعنی جھوٹی گواہی, جھوٹا کیس, جھوٹا کیس, واہ واہ, کسی سے پیسے لے کر, کسی کے روب میں آ کر, کیونکہ پولیس کو سیاسی دباؤ سے علیحدہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. اب پولیس تھوڑی رہ گئی ہے. یعنی ہر تھانے میں اگر آپ کبھی تھانے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایس ایچ او صاحب کورٹ گئے ہوئے ہیں, ہیڈ مورر صاحب موجود ہیں, ایک دو سپاہی موجود ہیں, باقی لوگ کہاں ہیں؟ صحیح, گشت پہ گئے ہوئے, وہ گشت پر گئے ہوئے یا وہ عدالت گئے ہوئے ہیں. صحیح. تو کوئی سسٹم میں تبدیلی لانی چاہیے, پولیس میں مزید لوگوں کو بھرتی کرایا جانا چاہیے, اور جو پولیس کی وردی ہے اسے بھی عزت دی جانی چاہیے. عزت دی جانی چاہیے, ایسا ہی ہے. اور ایسے لوگ جیسے ڈی ایس پی صاحب ہیں, ایسے لوگوں کی بڑی ذاتی ضرورت ہے کہ زیادہ تعداد میں ان کو لے کر آئیں. دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک پر ناجائز مقدمہ بنتا ہے سب کے اوپر, تو وہ اس کی پوری فیملی, اس کی بہنیں, جن گھروں میں وہ بیاہی گئی ہیں وہ, جن اسکولز میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب متاثر ہوتے ہیں. اور پھر ان کے ذہن پولیس کے بارے میں نیگیٹیوٹی پہ جاتے ہیں, پوزیٹیوٹی پہ نہیں جا سکتے. بہت خوب, بہت خوب. مفتی ابو محمد صاحب, ہمارے ساتھ پولیس کا بھی تعاون ہے اور بہت اچھی گفتگو بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان فرما دیا. میں سچ بولنے کا عادی ہوں, میرے پروگرام میں شامل سب لوگ سخت اور تلخ گفتگو کرتے ہوئے گریز نہیں کرتے. اگر سچ بات ہو تو کہہ دینا چاہیے. ہمارے پولیس کے شعبے میں بعض اوقات کچھ لوگوں نے اس کو بدنام کیا کہ جی رشوت بہت لی جاتی ہے, اور ایسا ہے بھی. کہیں گلی کنارے یا سڑک پہ 200, 400, 200, 1000, 500 پہ ساری وردی تیل ہو جاتی ہے. اس بیماری کا علاج کیسے ہو؟ کوئی ایسی نصیحت یا کوئی ایسا گناہ ہے یہ, یا عام بات ہے ہو جاتی ہے, رشوت کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ ذرا واضح بیان فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی شعبہ ہو, صرف پولیس کی بات نہیں ہے, کوئی بھی شعبہ ہو, ہمارے ہاں تربیت کا بڑا زبردست قسم کا فقدان پایا جاتا ہے. اور یہ فقدان کب ختم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا, عدل کا, انصاف کا جو طریقہ کار متعارف کروایا تھا, اور وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. کائنات میں اس کی نظیر, اس کی مثال, اس کی ایگزامپل کہیں بھی اور نہیں ملتی. جب تک ہم اس بنیاد کو اساس بنا کر, اسے بنیاد بنا کر ہم اپنی تربیت نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ تمام چیزوں کا, ان جرائم کا ہمارے محکموں سے, ہمارے اداروں سے نکلنا یہ محال اور مشکل بات ہے. اور رشوت کا جو تعلق ہے یا پولیس کی طرف سے سختی کا جو تعلق ہے, ان چیزوں کا ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے لیے ایک اصول اور قانون, ضابطہ بیان فرمایا. وہ یہ ہے کہ من یحرم الرفقہ یحرم الخیر کلہ. جو انسان زبان اور دل کی نرمی سے محروم رہا وہ کائنات کی ہر خیر اور ہر بلائی سے محروم رہا. مجھے آپ بتائیے کہ جب تھانہ کلچر کے اندر ہم نے پہلے جتنی خوبیاں ہیں ان کے سلوٹ کیا ہے, مگر پولیس ہمیں اور ہم پولیس کو جب ایک دوسرے کی خامیاں بتائیں گے تو مل جل کر ان خامیوں کا سدباب کیا جائے گا, بتایا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دل اور زبان کی جو نرمی ہے اس پر کوئی ایسا ماٹو بنایا جائے, ایسی ترتیب بنائی جائے کہ کائنات کے اندر ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی عوام ہے, اس کا بڑی آسانی کے ساتھ انصاف کے حصول تک, انصاف کے دروازے تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والا ایک پروفیسر, لیکچرار یا میڈیا اسٹریم پر بیٹھا ہوا ایک بڑا آدمی اگر آنے والے چھوٹے کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو یہی لینگویج میرے تھانے کے اندر بیٹھا ہوا ایس ایچ او استعمال کیوں نہیں کرتا, میرے تھانے کا ڈی ایس پی استعمال کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح ابھی بھائی فاروق لودھی صاحب فرما رہے تھے یا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, اور ہم سب اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اس کا سدباب کیا جائے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے انصاف کے حصول کو جو کیا وہ کس طرح کیا. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قانون ہے نا جی, قانون کی یکسانیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمارے ملک میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قانون کی یکسانیت نہیں ہے, اور وہ اس طرح نہیں ہے
کہ بڑا آدمی چلا جائے تو اس کو رشوت دے کر یا پیسے دے کر جلدی سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور کوئی غریب آدمی چلا جائے تو اس کے لیے پورے قانون پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے مزید مشکلات بھی کھڑی ہوتی ہیں. سارے قانون اس کے لیے ہو جاتے ہیں. مخزومہ قبیلے کی مشکل مجبوری بھی نظر آتی ہے نا مفتی مخزومہ صاحب. قبیلے کی میں ڈی ایس پی صاحب سے پوچھتا ہوں, یہ مجبوری بھی ہے نا بعض اوقات جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ پریشر ڈالتے ہوں گے یا سفارش یا پھر اس طرح سے اوپر سے دباؤ آتا ہوگا اور پھر آپ چاہ کے بھی خوش اخلاقی سے نہیں پیش آ پاتے ہوں گے. اگر اویس بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسی ایک نقطے پر آخری بات کرنا چاہتا ہوں. جی مخزومہ قبیلے کی ایک عورت فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی تو فاطمہ مخزومی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو سفارش کروائی کہ ہاتھ کاٹنے سے بچ جائیں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کٹوا دیا. اور ممبر پر جو آپ نے خطبہ دیا وہ کیا تھا؟ فرمایا یہی وجہ تھی کہ تم سے پہلے والی امتیں اس بنیاد پر ہلاک ہو گئیں کہ بڑے کے لیے قانون الگ تھا, امیر کے لیے قانون الگ تھا, غریب کے لیے قانون الگ تھا. تو یہی وجہ ہے کہ جب قانون کی یکسانیت ہوگی کہ صدر اور وزیر اعظم کے لیے بھی وہی قانون ہو جائے. قانون کے اوپر بھی تو پریشر ہوتا ہے, ڈی ایس پیز, ایس ایس پیز, اے ایس آئیز کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تبادلہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ذرا سمجھیں, اس کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا فرمائے نا. اب پریشر تو ہر طرف سے ہے, عوام کا پریشر بھی ہے, خود صاحبان اختیار کا پریشر بھی ہے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو مزید اسی پہ بات کریں گے. بڑی کوئی دلچسپ سچویشن ہے. الف لام میم میں خواتین و حضرات, عزیز و جانمن, آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات. مختلف زبانوں میں مختلف حیثیت, مختلف ناموں سے, القابات سے پولیس کے اس شعبے کو پکارا جاتا ہے. عربی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو شرطہ کہتے ہیں اور وہ بھی حفاظت کرتا ہے قوانین کی, رول آف لاء کی. اسی طرح پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان, غور کیجیے گا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ان نافذ کردہ قوانین کی پاسداری کرنا, آئین کی پاسداری کرنے والے کو پولیس کہتے ہیں. اور یہ پولیس آپ کی مددگار ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کے ساتھ تعاون کریں تو یہ آپ کے بہت سارے مسائل حل کر دے, اور اگر یہ خود ہمارے ساتھ تعاون کریں تو پھر معاشرے کے سارے ہی مسائل حل ہو جائیں. ہم نے رشوت پہ بات کی, میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھا. ڈاکٹر صاحب, رشوت کے حوالے سے موضوع چل رہا تھا, تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, تو لینے والا دینے والا یہ معاملات کیا ہے؟ صرف پولیس والوں کی ذمہ داری ہے یا عوام بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھتی ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اویس بھائی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اپنے جملے میں حدیث مبارکہ میں آغاز فرمایا, وہاں الراشی پہلے فرمایا. یعنی رشوت لینے والا اتنا بڑا مجرم شاید نہ ہو جتنا بڑا مجرم رشوت دینے والا بن رہا ہے, کیونکہ وہ رشوت دے اس لیے رہا ہے کہ وہ اپنے لیے وہ چاہتا ہے جس کا وہ حقدار نہیں ہے. تو اگر رشوت دینے والا معاشرہ مفقود ہو جائے, رشوت دینے والا موجود نہ ہو, تو رشوت لینے والا اگر تقاضا بھی کرتا ہے اور رشوت نہ دینے والا اٹل ہے, کیونکہ وہ حق پر ہے, وہ کس بات کی رشوت دے گا. اسی لیے اگر ٹریفک پولیس والا کوئی روکتا ہے اور آپ کے پاس تمام کے تمام ڈاکومنٹس ہیں, تو آپ وہ کس مجھ سے پھر رشوت مانگو, پھر وہ یہی کہے گا کہ یار خرچہ دے دو. تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شدید گرمیوں کے دن ہوں, تو آپ کی گاڑی میں پانی کی بوٹلز ہونی چاہیے, جو آپ جو موبائلز میں لوگ بیچارے مسافر کھڑے ہیں آپ ان کو وہ بوٹل دے سکیں. جب آپ اس طرح سے ان کی مدد کریں گے, ان کو یہ تصور ملے گا کہ جس کی حفاظت کے لیے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں وہ ان کے اپنے ہیں, اپنے لوگ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں گرمیاں ہیں تو پانی پلا دیجیے, پر نرمی آئے گی. سردیاں اگر آ گئی ہیں, اگر آپ جیکٹ اپنے لیے خرید رہے ہیں, تو اگر آپ کسی جاننے والے اپنے گلی اور محلے کے کسی سپاہی کے لیے ایک اگر جیکٹ خرید لیتے ہیں, تو آپ اس کو جا کے تحفہ, کیونکہ تحفہ تو دینا شریعت میں ممدوح ہے, مگر پولیس ڈپارٹمنٹ والے تو نہیں لے سکتے. نہیں, کیوں نہیں لے سکتے؟ تحفہ تو لے سکتے ہیں. میں پوچھ لیتا ہوں لودھی صاحب سے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جنرلی تو تحفہ لیا جا سکتا ہے. آپ کا کوئی کام اگر کہیں رکا ہوا ہو تو آپ تحفہ نہیں دے سکتے, وہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے گا. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, جتنے افسران بالا ہیں پولیس کے محکمے میں, وہ سب کیونکہ ان کی تربیت ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, ان سے تو کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہوتی. وہ ڈیوٹی آور کے اندر بہت بڑے ٹائم کے لیے لوگوں سے ملاقات کے لیے رکھتے ہیں, خواہ وہ ایس ایس پی ہو, خواہ وہ ڈی آئی جی لیول تک ہو.
لیکن جو پرابلم ہے وہ تھوڑا نچلے طبقے پر ہے, جہاں مسائل ہیں, جہاں پرابلمز ہیں, جہاں مشکلات ہیں, ان مشکلات کو عوام نے بھی حل کرنا ہے, معاشرے نے بھی حل کرنا ہے. تعاون دو طرفہ ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ گرمیاں ہوں تو پانی پلا دیں, سردیاں ہوں تو چائے پلا دیں, یہی تو مسئلہ ہے. چائے پانی چل رہا ہے پولیس میں, وہ چائے پانی تو دوسرے انداز میں. میں لودھی صاحب سے پوچھتا ہوں, خلاف ہوں. لودھی صاحب, اگر کوئی بزور زبردستی کوئی فورس کرے رشوت کے لیے کہ چائے پانی لے لو, اس چائے پانی کلچر کا خاتمہ آپ کی نظر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے سامنے والے کو بھی روکا جائے کہ آفر ہی نہ کریں تاکہ کسی کا ایمان غلبے میں نہ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر پولیس افسر کا ایمان کامل ہے اور مضبوط ہے, وہ باضمیر ہے, تو نہ تو اس کو پوسٹنگ کی کوئی غرض ہے کہ وہ پوسٹنگ پہ رہے گا یا نہیں رہے گا, بہت اعلیٰ, بہت نہ اسے کسی اور چیز کا ڈر خوف ہوگا کہ جی میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. اس نے جواب اگر اللہ کو دینا ہے اور اپنی نوکری کے ساتھ حق کرنا ہے تو بالکل وہ رشوت نہیں لے گا, نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا. وہ خدمت کا جذبہ لے کر اگر آیا ہے تو وہ خدمت کو پرائرٹی دے گا, پہلا درجہ خدمت کو ہی دے گا. صحیح. وہ کسی کے خوف میں نہیں آئے گا, مظلوم کی داد رسی کرے گا, ظالم کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے, جو اس کے پہ دفعہ بنتی ہے, ایف آئی آر کٹتی ہے, وہ کاٹے گا اور اس کو جیل بھیجے گا. صحیح. باقی رہا سوال ٹریفک پولیس کا, اگر وہ گرمی میں ڈیوٹی کرتے ہیں, پبلک اگر ان کے ساتھ محبت کرتی ہے, ان کو پانی کی باٹل دے دیتی ہے یا سردیوں میں چائے کا کپ دے دیتی ہے, تو یہ ان کی محبت ہے. وہ اگر ان کو اپنا سمجھتے ہیں تو ان کی یہ خدمت کرتے ہیں, کیونکہ وہ سارا دن گرمی سردی میں انہی کی خدمت کے لیے مامور ہے. صحیح. تو اس جذبے کے تحت اگر وہ خدمت کرتے ہیں تو وہ یہ کرپشن نہیں ہے, یہ رشوت نہیں ہے. اچھا, کیونکہ وہ بلا معاوضہ ہے, اس نے روکا نہیں ہے, وہ خود رک کر اس کی خدمت کر رہا ہے, پانی دے رہا ہے یا اس کو چائے پلا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں مفتی ابو محمد صاحب کے پاس آتا ہوں. اس میٹھے انداز سے اگر لے لیں, پولیس والے آپ کو روکتے ہیں اور آپ سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا ہے, مگر آپ سے کہتے ہیں کہ چائے پانی دے ہی دیں, تو وہ اس وقت جو مسکرا کے ہنس کے آپ چائے پانی دیں گے, وہ رشوت ہوگی یا نہیں ہوگی مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نقطہ نظر جو ہے تھوڑا سا شاید یہاں پر مختلف ہو. اچھا. آج تک ہم جتنی بھی رشوت دیتے آئے ہیں یا لیتے آئے ہیں وہ ہدیے ہی کے نام پر لی گئی ہے اور دی گئی ہے. جی. یہاں گزارش یہ ہے اویس بھائی, میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کی گاڑی جب گزرتی ہے, میرا بچہ اسے روڈ پر کھڑے ہو کر سلوٹ کرتا ہے, لیکن جب پولیس کی گاڑی گزرتی ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ پولیس کی گاڑی کو سلوٹ کیوں نہیں کرتا, جبکہ پولیس کی کیا قربانیاں کم ہیں, پولیس کی شہادتیں کم ہیں, پولیس کے جوان کم شہید ہوئے ہیں, پولیس کے شہید ہونے والوں کو جہاں بھاگ کیوں لکھا جاتا ہے اور آرمی والوں کو شہید لکھا جاتا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وردی بدلنے کے بجائے ہمیں دل بدلنے کی ضرورت ہے. وردی بدلنے کے بجائے ہمیں لہجے بدلنے کی ضرورت ہے. وردی بدلنے کے بجائے, تھانے سے دائیں بائیں کرنے کے بجائے ہمیں جو ہے کیفیتیں بدلنے کی ضرورت ہے, طبیعتیں بدلنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جہاں بھی چھوٹی موٹی ایگزامپل ہوتی ہے, آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے ہزارہ کے اندر جب یہاں ٹورزم آئے تو بہت سارے پولیس افسران نے یوں کیا کہ اپنے ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں پکڑ لیں اور چھوٹے چھوٹے چپس کے وہ پیکٹ پکڑ لیے اور آنے والے مہمانوں کو دیے. اس کا پوری دنیا کے اندر ایک اچھا امپریس گیا. لیکن ہمارے ہاں قانون کی یکسانیت کیوں نہیں ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم پولیس سے بہت زیادہ, ہمارے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو چکا ہے, ڈر پیدا ہو چکا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج کے آپ کے پروگرام سے اویس بھائی ہماری آواز اوپر تک پہنچتی ہے تو ارباب اختیار سے گزارش یہ ہے کہ پولیس کی جتنے بھی محکمے ہیں, ایک سپاہی سے لے کر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. جتنی کم تنخواہیں ہمارے پولیس کی ہیں اتنی کسی محکمے کے اندر بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نقص امن عامہ کے مسائل ہوتے ہیں, لائن آرڈر کے مسائل ہوتے ہیں, تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے ایک سپاہی کے جوتے نہیں اترتے. اس کے بدلے میں اسے ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, زیرو. پوری دنیا کے اندر, میں دنیا کے 12 ممالک گھومتا ہوں, پوری دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے اچھی سیلری پولیس کی ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں پولیس کی کیا سیلری ہے؟ ایک عام سپاہی کو آپ دیکھ لیں, شرطہ, ابھی آپ نام لیا شرطے کا, تو دبئی کے اندر میں رہا ہوں, شرطے میں عام سپاہی کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ کم از کم 50,000 درہم سے زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں ایک سپاہی کو پاکستانی کرنسی میں 50,000 روپے بھی نہیں دیا جاتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رویوں پر محنت کریں, ہم دلوں پر محنت کریں, بدلتے ہیں رویہ, اخلاق. ٹھیک, بہترین. میں آپ ہی کی بات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے, سراہتے ہوئے, سیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے شکریہ بھی کہوں گا آپ کے مفتی صاحب, اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا, ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور
آپ سب کو ایک مثال پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو, ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیں گے, مفتی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب رہنمائی فرمائیں گے. ایک پکچر خواتین و حضرات, نہیں معلوم کہاں کی ہے مگر جہاں کی بھی ہے, یہ پھیلی ہر جگہ ہے, ہر جگہ اس کا پیغام گیا ہے. ایک عالم دین کہیے یا یوں کہیے کہ ایک پولیس میں باوردی آفیسر علم اور عالم کے فرائض انجام دے رہا ہے. جمعے کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے, اور ذرا دیکھیے گا آپ کی اس پہ کیا رائے ہے, کیا ایسا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ضرورت نہیں ہے کہ جو بیک وقت ایک عالم دین ہے وہ پولیس آفیسر بھی ہو سکتا ہے, یا جو پولیس آفیسر ہے وہ عالم دین بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. کیا خوش اخلاقی ہمارے محکمہ پولیس میں نہیں آ سکتی؟ یہ سوالیہ نشان میں آپ کے سامنے چھوڑ کے بھی جا رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ اس کا دو طرفہ فائدہ ہوا ہوگا, عوام کو بھی اور خود محکمہ پولیس کو بھی. ان کے شہداء کے لیے خاص طور سے ہم نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا پروگرام آرگنائز کیا. سلام ہے ان جانوں کو, ان روحوں کو جو ملک پاکستان کے دفاع کے لیے, قوانین کے دفاع کے لیے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے چلی گئے. پروردگار سے دعا ہے کہ ان کو بہترین درجہ عطا فرمائے, اور ہم سے گزارش ہے ڈاکٹر صاحب, ہم سے گزارش ہے کہ ان کے ورثاء کی خبر تو لیں جا کے, ان کا ذرا حال احوال تو پوچھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا, اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اس کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.